بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز مشاہدین، جس طریقے سے گزشتہ ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق ایک مختصر خاکہ ویڈیو کی شکل میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے متعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہسٹوری سے متعلق، جس کو جیونالوجی، دا اسٹڈی آف جیونالوجی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ پہلا حصہ حضرت محمد سے شروع ہو کر حضرت عدنان تک ختم ہو جاتا ہے، جو کہ صحیح ہے، مفتبی ہے، راجح ہے اور مشہور ہے، لیکن جو دوسرا نسب نامہ ہے حضرت عدنان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، جس میں حد سے زیادہ اختلاف ہے، اور خود بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب نامہ بیان کرتے تھے تو عدنان تک ہی بیان کرتے تھے، اور عدنان تک بیان کرنے کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ النَّسَّابُونَ، کہ نسب بیان کرنے والوں نے، کہ جو ماہرین انساب ہوا کرتے ہیں، جنہیں ایکسپرٹ ان جیونالوجی کہا جاتا ہے، انہوں نے ناموں میں اختلاف کر دیا ہے، ناموں کو بدل کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا نسب نامہ نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، آج کے اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات اور ہے کہ نسب نامہ معلوم ہونا یا یاد کرنا فرض یا ضروری نہیں ہے، لیکن آج کی اس جنریشن میں ہم جس طریقے سے فلمی سٹارز، فلمی ہیروئنس کے نام یاد رکھ لیتے ہیں، تو باوجود ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، ہمارا شمار امت حمادون میں ہوتا ہے، تو کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو یاد نہیں کر سکتے؟ تو اسی سے متعلق آج کی یہ ویڈیو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر نسب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک جو نسب نامہ ہے وہ بالکل مشہور ہے اور راجح ہے اور مشہور بھی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو عدنان کے بعد جو نسب نامہ ہے بن اد بن ادد بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم بن تارح یعنی آزر بن ساروع بن راعو بن فالخ بن عابر بن سالخ بن ارفحشز بن سام بن نوح بن لمک بن متوشلخ بن اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلیل بن قینان بن آنوشا بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر نسب نامہ، جو کہ 49 نیمز پر مشتمل ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تحت زندگیاں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین سے متعلق اور ان کے سلسلے میں مسئلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔